موضوع درس التخویفات والتہدیدات للکفار والمشرکین، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا أما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالباساء والضراء، يعني بالباساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك لعلهم يضرعون، أي يدعون ويخشعون ويستهلون إلى الله تبارك ويبتهلون إلى الله تبارك وتعالى في كشف ما نزل بهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں وہ امتیں جو پہلے گزر گئی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا ہے قوم نوح علیہ السلام ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے۔ ان کے احوال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس انبیاء بھیجے اور ان کو بالباساء والضراء دونوں طرح سے امتحان لیا گیا۔ باسا کا معنی یہ ہے کہ ما یصیبہم فی ابدانہم من امراض واسقام، کبھی ان کو بیماریوں سے آزمایا گیا کہ ان کے بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ والضراء کا معنی ما یصیبہم من فقر وحاجت، کہ محتاج ہو گئے، کھانا پینا جداد فصل ہر چیز ختم ہو گئی۔ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے آگے فریاد کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں اور رجوع کریں، تاکہ اللہ ان پر جو بلائیں اتری ہیں وہ کھول دیں۔ وتقدیر الکلام ای انہ ابتلاہم بالشدۃ لیتضرعوا فما فعلوا شیئا من الذین اراد منہم فقلب علیہم الجبال وقلب علیہم الحال الی الرخاء لیختبرہم۔ معنی یہ ہوگا، خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو آزمایا سختی کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ کے آگے تضرع کریں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ فقلب علیہم الحال، اب اللہ نے ان کو دوسری طرح، کبھی اللہ آزماتے ہیں سختی سے، کبھی اللہ آزماتے ہیں نرمی سے، یعنی کبھی اللہ بھوک اور فقر سے آزماتے ہیں اور کبھی دولت اور عمارت سے آزماتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ابتلینا بالضراء فصبرنا، ہمارا اللہ نے امتحان لیا بھوک سے اور فقر سے، اس میں تو ہم نے صبر کیا اور کامیاب ہو گئے۔ ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر، اس کے بعد پھر اللہ نے ہمارا امتحان لیا کہ مال دولت عام ہو گئی، اموال غنیمت عام ہو گئے، پر میں اب اس میں ہم صبر نہ کر سکے، کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ای حولنا الحال من شدۃ الی رخاء،
ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما فعلوا. اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے ان کی شدت کو نرمی سے بدل ڈالا، ان کی بیماریاں ختم کر دی، ان کو صحت عطا فرما دی اور ان کو فقر کے بجائے غنا عطا فرما دیا تاکہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. کیونکہ جب اللہ کی رحمتیں آتی ہیں تو اس کا تقاضا شکر ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر نعمت اور عذاب آئے تو اس کا تقاضا صبر اور اللہ کے دروازے پہ جھکنا اور معافی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے نہ کیا. حتی عفوا یعنی کسروا وکسرت اموالہم واولادہم. افشی مانا اذا کسرا، بہت بڑھ گئے ان کے مال بھی اولاد بھی. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فهم لا يشعرون. جب بہت بڑھ گیا کہنے لگے یہ دکھ سکھ مصیبتیں فقر یہ تو پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی تو آتا رہا، یہ کوئی عذاب نہیں ہے اللہ کا، بس ایک نظام ہے، کبھی رات ہوگی کبھی دن ہوگا، کبھی سختی ہوگی کبھی نرمی ہوگی. یقول تعالیٰ ابتلیناہم بہذا وہذا، ہم نے ان کو سرا اور ذرات دونوں سے آزمایا. لیتضرعوا وینیبوا، اللہ کی طرف جھکیں، اللہ کے آگے معافی مانگیں. وہم لا ھذا ولا ھذا، ان پہ کسی چیز نے اثر نہ کیا. ولا انتبہوا بھذا ولا بھذا، وہ نہ اس حالت سے بدلے نہ اس حالت میں بدلے. وقالوا قد مسنا من الباساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما اصاب آباءنا في قدوم الزمان والدهر. کہنے لگے ہمیں بھی یہ دکھ تکلیف آئی پھر سکھ آیا، پہلے زمانے سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادے کو بھی اسی طرح پیش آیا تھا. وَإِنَّمَا هُوَ الدَّهْرُ، یہ تو زمانہ ایسے ہوتا ہے، تاراتن و تارات، کبھی ایسا اور کبھی ایسا. بل لم يفتنوا لأمر الله فيهم ولا استشروا ابتلاء الله لهم في الحالين. لیکن کسی حال میں بھی وہ اللہ کے حکم کو نہ سمجھے اور دونوں حالتوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء، اور جو ایمان والے ہیں جب ان کو اللہ آسانی دیتے ہیں تو شکر کرتے ہیں. وَيَصْبِرُونَ عَلَى الضَّرَّاءِ، اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. کما ثبت فی الصحیحین، جیسے کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له. حضور نے فرمایا مومن کی کیا شان ہے، اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ خیر ہوتا ہے. ان اصابتہ ضراء صبر، اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے. وکان خیرا لہ، اس صبر پر بھی اس کو بڑی جزا ملتی ہے. وان اصابتہ سراء شکر، اور اگر اللہ ان کو نعمتیں دیتی ہیں تو شکر کرتا ہے. وکان خیرا لہ، یعنی مومن ہر حال میں خیر ہے، مصیبت آئے خیر ہے، سکھ آئے تو خیر ہے، نعمت ملے شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں فالمؤمن من يتفتن بما ابتلاه الله به من الضراء والسراء. فلهذا جاء في الحديث، مومن جو ہے اس کی لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، اور کبھی مومنوں کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے تاکہ اللہ اس کو گناہوں سے دنیا میں پاک کر دیتے ہیں. والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه اهله ولا فيما ارسله. اور جو منافق اور کافر ہیں ان کی مثال تو ایسے جیسے گدھا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کہاں بھیجا ہے کیا کیا ہے. او كما قال هذا كما هذه الصفه بقوله فاخذتهم بغتة وهم لا يشعرون. اخذناهم بالعقوبة بغتة على بغتة وعدم شعور منهم، اي اخذناهم فجأة كما في الحديث موت الفجأة رحمة للمؤمنين واخذة وصف للكافر. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا عذاب کے اندر.
حدیث میں آتا ہے کہ اچانک موت جو ہے نا جی، یہ مومن کے لیے تو رحمت ہے، لیکن کافر کے لیے حسرت ہے کہ وہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملی۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اعتراض پہلے دور کے کافر اور مشرکین بھی کرتے تھے، اور اب جو کفار اور مشرکین ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، قحط ہے، بلا ہے، یہ ایک حالات ہیں، زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی ان کو آسانی ملتی ہے، ان کے فصلات بڑھ جاتے ہیں، رزق بڑھ جاتے ہیں، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو پہلے بھی دور میں جو کافر تھے نا وہ بھی یہی کہتے تھے، اور موجودہ دور میں جو کافر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو حالات ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو ہے نا کہ جی ٹھیک ہے تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب ان کو انبیاء نے بتلا دیا کہ تم ہمارا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ نوح علیہ السلام ان کے سامنے کشتی بنا رہے ہیں اور وہ مذاق بنا رہے ہیں، جی کشتی کیا ہے؟ کشتی دریاؤں میں چلتی، یہاں کون سا پانی ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا، یعنی ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، کہ تیاری ہو رہی ہے نوح علیہ السلام کی۔ تو اب اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ ہوتا رہتا ہے، یہ تو باقاعدہ انبیاء نے ان کو کہا، پھر عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا معجزہ مانگا ہوا ہے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن خبردار فذروہا فلا تمسوہا بسوء، اس کو چھوڑ دو، کھائے پیے چلے، لیکن اس کو کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تم پر عذاب آئے گا اللہ۔ پیغمبر تو پہلے بتا رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے اس اونٹنی کو فعقروہا، اونٹنی کو جب انہوں نے زخمی کر دیا، شہید کر دیا، مار ڈالا، تقسیب کر ڈالا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو جو پیغمبر نے کہا تھا وہ سچ ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہتے ہو تو نہیں ہوتا رہتا، کیسے ہوتا رہتا ہے؟ جب تک انہوں نے اونٹنی کو نہیں چھیڑا کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور اس سے علماء نے ایک بڑا اچھا نقطہ نکالا ہے، انہوں نے کہا ناقۃ اللہ، نسبت ہوگی، ورنہ تو ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، لیکن وہ خلاف عادت پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پتھر سے نکل آئی۔ تو جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، ناقۃ اللہ، جیسے یہ بیت اللہ، اللہ کی نسبت ہو گئی، تو اگر اونٹنی کی اور ایک گھر کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، تو جن کی نسبت رسول اللہ سے اصحاب و رسول اللہ ہو گئی، کوئی ان کو چھیڑے گا تو ان کا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ان کی بھی تو نسبت جڑ گئی ہے نا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں فائدے میں، اس کا گھاٹا ہوتا ہی نہیں۔ کیسے گھاٹا نہیں ہوتا؟ کبھی مصیبت آ گئی، اس نے کہا اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کا نتیجہ کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آ گئی اور یہی ہدایت والے ہیں۔ اور ان کو قیامت میں جب صبر کرنے کا ثواب ملے گا نا، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، حدیث میں آتی ہے صب علیہم صبا، ہر چیز کے ثواب کی حد ہے کہ بھی ایک کی 10 نیکیاں، ایک کی 700 نیکی، ایک کی 1,00,000 نیکی، لیکن صبر کرنے والوں میں ثواب ایسے دروازے کھول دیے جائیں گے، اتنا ثواب ان پہ برسے گا، وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارا بدن جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ہم صبر کرتے تو آج اور ہمیں زیادہ ملتا۔
اچھا، اور اگر اللہ نے مومن کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عشر نکالتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو ہر چیز کے لیے اس کے رحمت ہی رحمت ہے، نیکی ہی نیکی ہے، اس کا تو بھلا ہی بھلا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے خود بھوکے رہنے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے حضرت علی مراد ہیں، لیکن یاد رکھو حضرت علی بھی شامل تو ہو سکتے ہیں ایسے حال میں، لیکن جمع کا صیغہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ سب جمع کا صیغہ، یعنی صرف حضرت علی نے نہیں کہ کئی صحابہ ایسا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور کے مہمان جو ایک صحابی کے گھر میں آئے ہیں، وہ لے آئے حضور کے مہمان کو، تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا کچھ ہے جو ہم اور بچے کھا سکتے ہیں، پر میں ایسا کرو کہ یہ سارا کچھ بنا کے گرم کر کے ٹھیک کر کے مہمان کے آگے رکھ دو، پھر طریقے سے دیا بجھا دینا، اور تم بھی آہستہ آہستہ منہ ہلاتے رہنا، میں بھی ہلاتا تھا کہ وہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ورنہ وہ بھی تو صحابی ہے نا، وہ کہاں کھائے گا؟ گھر والے بھوکے رہے اور میں کھا لوں۔ تو یہ قربانیاں صحابہ نے ایک نے نہیں، اکثر صحابہ نے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو کس مقام سے نوازا ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تڑپ رہے ہیں نا، ان کو اللہ نے پہلے خبر دے دی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ دنیا میں خبر مل گئی ان کو، دنیا میں بشارت مل گئی کہ تم جنتی ہو، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تو اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں جتنا ایک نوجوان بچے سے شرمندہ ہوا نا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا جو ہے وہ بلخ بخارا کے علاقے سے آیا اور لنگر میں آ کے ٹھہر گیا۔ ایک دن کے بعد میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بیٹا کیا حال حوال ہے؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا کیا حال حوال ہے، لنگر کا کیا حال حوال؟ نے کہا بھئی اللہ کا مل جاتا ہے شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ وہ لڑکا مسکرایا، تو آپ نے کہا کیوں مسکرا رہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں نا وہ بھی یہی ہے، کتوں کا بھی یہی حال ہے، ان کو بھی ٹکڑا ڈال لو تو کھا لیتے ہیں، نہ ہو تو دروازے پہ باندھ کے پڑے رہتے ہیں، دروازہ تو نہیں چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو یہ کوئی بڑا کمال تو نہیں ہے کہ مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو سب۔ تو انہوں نے کہا پھر تمہارے علاقے کے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، اولیاء، انہوں نے کہا مل جائے تو اوروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ اگر مل جاتا ہے لوگوں کو دے، نہ ملے شکر، یا اللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دیا، کھانے پینے والا وقت بھی تیرے عبادت میں گزر جائے۔ ان کا مقام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور قضا پہ اتنی راضی ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے ایک بزرگ اللہ کے اور بہت بڑے تاجر بھی تھے، ان کو اطلاع بھی دی کہ حضرت جہاز میں جو آپ کا مال آ رہا تھا نا وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ حضرت فلاں علاقے سے، ملک سے جو جہاز آپ کا مال کا آ رہا تھا وہ پہنچ گیا سلامتی سے۔ فرمایا الحمدللہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا تھا جی بات ہے جہاز ڈوب گیا تو الحمدللہ،
اور جہاز پہنچ گیا تو الحمدللہ نہ میں نے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا نہ پہنچنے پہ کہا، میں نے دل کی حالت پہ غور کیا کہ جہاز ڈوب گیا، کہیں دل کے اندر ایمان میں تو کوئی خلل نہیں آیا، تو الحمدللہ میرا دل ٹھیک تھا۔ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، دل اپنی حالت۔ اور جب خوشی ملی کہ جہاز خیریت سے پہنچ گیا، پھر میں نے غور کیا کہ کہیں خوشی میں آ کر تو دل کا دھڑکن جو ہے خراب نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا ہر حال میں شکر۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کافروں کے اعتراض کر دینے تو آسان ہوتے ہیں، ہاں کبھی اسباب عامہ ہوتے ہیں عذاب آتے ہیں، لیکن کبھی اسباب خاصہ ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو روکا تو انہوں نے بتلا دیا کہ تمہارے لیے 3 ایام صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور ذالک وعد غیر مکذوب، اللہ کا وعدہ ہے عذاب آئے گا 3 دن کے بعد۔ لیکن قومیں اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی، انہوں نے کہا اچھا جی 3 دن کے بعد عذاب کو نشانی تو بتا دیں عذاب کی۔ کیسے اللہ کے پیغمبر سے کیا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں نشانی بھی ہے کہ پہلے دن جو ہے جب عذاب آئے گا تو پہلے دن تمہارا چہرے جو ہیں وہ زرد ہو جائیں گے، پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اچھا دیکھیں قوم ایسی بدقسمت ہے کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے، ایک دوسرے کے یاد چہرے تو بدل گئے، جیسے پیغمبر نے کہا لیکن ڈرے پھر بھی، توبہ پھر بھی نہیں، ایمان پھر بھی نہیں گیا۔ دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے سرخ ہو گئے، کہنے لگے بھائی وہ پیغمبر نے جو کہا تھا دیکھو چہرے سرخ ہو گئے لیکن توبہ پھر بھی نہیں۔ تیسرے دن جو ہے چہرے سیاہ ہو گئے، انہوں نے کہا یار پیغمبر کی بات تو ٹھیک تھی لیکن توبہ پھر بھی، تو اللہ کے عذاب نے تو اب یہ تو اتفاقی عذاب نہیں ہے نا، پیغمبر نے پہلے کہا ہے اور اسی کے مطابق عذاب نازل ہوا۔ جیسے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان موعدہم الصبح، صبح کو تم برباد ہو جاؤ گے، صبح ہوئی اور برباد ہو گئے۔ اس لیے یہ کہنا یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا نہیں رہتا ہے، اس کے وجوہات ہیں۔ ہاں کبھی اسباب عذاب ہوتے ہیں، بظاہر عذاب ہوتا ہے لیکن بندے کا ابتلاء امتحان ہوتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ کتنے اولیاء اللہ گزرے جو ان کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے، لیکن ان کی دعاؤں پر بھی آنکھیں روشن نہیں ہوئی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ من اخذ حبیبتہ فی آخر عمرہ قد وجبت لہ الجنہ، جس کی بڑھاپے میں آخری عمر میں اللہ آنکھیں لے لیں اور وہ صبر کرے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ تو اللہ کی حکمت ہے، اب ان کی آنکھیں لے لی گئی، انہوں نے صبر کیا اور ان کو جنت مل گئی۔ اور کبھی کبھی عذاب ہوتا ہے اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، کہ اللہ اس میں امتحان ڈال دیتے ہیں کہ یہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، ہم اس کے گناہ جو ہے مٹاتے چلے جائیں، اور جب اللہ کے دربار میں آئے گا تو نقیًا من الذنوب، گناہوں سے پاک ہو چکا۔ اس لیے سمجھا کریں کہ ہر عذاب ایک شکل کا نہیں ہوتا ہے، کبھی عذاب نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی عذاب گستاخی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی عذاب ابتلاء و امتحان کے لیے ہوتا ہے، کبھی عذاب اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر چیز کی الگ الگ احوال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ مرنے وقت تکلیف ہو گئی، یار بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، یار پتہ نہیں کیا گناہ کیا ایسے، اللہ معاف کرے جی، ایسا حال تو کسی، تو سب سے زیادہ تکلیف تو حضور کو ہوئی ہے موت کے وقت میں۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری،
من السم الذی اکلت بخیبر، وہ جو خیبر میں مجھے زہر دی گئی تھی اس کا آج اثر ظاہر ہو رہا ہے اور میری آنتیں کٹ رہی ہیں اندر سے، کیونکہ اللہ حضور کو شہادت کا مرتبہ بھی تو دینا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضور میں اتنی شدت سے غشی آتی تھی کہ مشکیزہ ٹھنڈا پانی کا ڈالا جاتا، تھوڑی سی آنکھیں مبارک کھولتے پھر غشی آ جاتی، اور اسی حالت میں بھی حضور کہہ رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ میری موت کی سکرات کی میں مدد فرما۔ تو منع کیا ہے کہ یہاں حضور کی شان کو اونچا کرنا تھا، حضور کے درجات کو بلند کرنا تھا، مقام شہادت سے نوازنا تھا، اور حضور کی بشریت امت کے لیے ثابت کرنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں، ان پر بھی مشکل وقت آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی عذاب جو آتے ہیں وہ ویسے عامتاً آتے ہیں، اور کبھی برساتیں آتی ہیں عامتاً آتی ہیں، کبھی موسموں کی اثر سے برساتیں آتی ہیں کہ جی اب برسات کا موسم آ رہا ہے، اب مونسون کی موسم آ رہی ہے، لیکن کبھی جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو سختی بھی دی، نرمی بھی دی، لیکن یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے۔ نتیجہ کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہمارے عذاب نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا اور ختم ہو گئے۔ تو اگر اچانک موت آ جائے، جیسے حادثے ہو رہے ہیں اور گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، بسیں الٹ جاتی ہیں، یا ظالم دہشت گرد جو ہیں وہ آ کے نعوذ باللہ بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ تو نہیں ہے کہ ابھی بم بلاسٹ ہوگا، تو ایمان والے کے لیے یہ موت جو ہے رحمت ہوتی ہے، اور کافر کے لیے یہ موت جو ہے وہ عذاب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنْ قِلَّةِ إِيمَانِ أَهْلِ الْقُرَىٰ الَّذِينَ أُرْسِلَ فِيهِمُ الرُّسُلُ، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ کتنی بستیوں والے ہیں نہ ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے پاس رسول بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، انہوں نے دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لے۔ پھر قیامت کے دن حسرت ہوگی جب ان کو جہنم میں لے جائیں گے نا جی، تو اللہ کے فرشتے فرمائیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے، ان کے پاس علماء نہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آئے تھے ڈرانے لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم نے جھٹلایا، ہم نے تکذیب کی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی بے کمالہا ایمان نہ لائی مگر قوم یونس، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کو خبر آ گئی تمہاری قوم پہ عذاب آنے والا ہے، اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے انتظار بھی نہیں کی اور بستی چھوڑ کے تشریف لے گئے، اور جب عذاب کے علامات آئے پوری کی پوری بستی ایمان بھی لے آئی اور سجدے میں گر گئے اور گر گرا کے اللہ سے رونے لگے، اللہ نے عذاب اٹھا لیا، اور اللہ نے ان کو مہلت بھی دے دی ایک مدت تک۔ ایما آمنت قریۃ بتمامہا الا قوم یونس فإنہم آمنوا وذلک بعدما آینوا العذاب۔
لائے ہیں جب عذاب دیکھ چکے ہیں، لیکن اللہ نے معافی دے دی. کما قال تعالی وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس کو بھیجا ایک ایسی بستی میں جو 1,00,000 سے تقریباً 1,00,000 تھے یا کچھ زیادہ، وہ ایمان لے آئے. پھر اللہ نے ان کو مہلت دی. وقال تعالی وارسلنا فی قریۃ من نذیر. اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اے اگر بستی والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے، گناہوں سے بچ جاتے، تو اس کے بعد آمن قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه، دل سے ایمان لاتے. واتقوا بفعل الطاعات وترک المحرمات. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کے کام کیے جائیں اور نافرمانی اور گناہوں سے بچا جائے. فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکات کے خزانے کھولتے، زمین سے بھی. آسمانوں سے یعنی ہم ان کے لیے بارشیں برساتے ہیں، اور زمین سے ہم ان کے لیے کھیتیاں اگاتے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو کفر کی اور ان کے عمل کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ فَأَعْقَبْنَاهُمْ بِالْهَلَاكِ عَلَىٰ مَا كَسَبُوا مِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ. انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا. وجہ کیا تھی؟ تکذیب انبیاء بھی اور گناہ بھی اور محارم کا ارتکاب بھی. ثم قال تعالی مخوفا ومحذرا من مخالفت اوامرہ والتجرؤ الی زواجرہ. اب اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندے، کیا کہ تم جو گناہوں میں پڑے ہوئے بے غم ہو گئے ہوگے، تم پر عذاب نہیں آئے گا. افامن اہل القرى الکافرہ ان یاتیہم باسنا عذابنا ونکارنا بیاتا ای لیلا وہم نائمون. کیا یہ بے غم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب آ جائے. افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون. یا ہمارا عذاب دن میں آئے جب وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں، اللہ کا عذاب پکڑ لے. افامنوا مکر اللہ. کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے داؤ سے بے غم ہو گئے؟ اے باسہ ونقمتہ وقدرتہ علیہم واخذہ ایاہم فی حال سارہم وغفلتہم. کیا یہ بے غم ہے اللہ کے داؤ سے، اللہ کی پکڑ سے، کہ اللہ ان کو اپنے قہر سے اور اپنی قدرت سے پکڑ لے جب یہ غافل ہوں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے داؤ سے، اللہ کے عذاب سے وہی بے غم ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور گھاٹے والے ہیں. ولہذا قال الحسن البصری رحمہ اللہ المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر یعمل بالمعاصی وهو آمن. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی تو یہ شان ہے کہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے، پھر بھی اللہ سے کام رہا ہے. لیکن فاجر جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور بے غم بھی ہیں. اس لیے فرمایا کہ مومن تو کسی حال میں بے غم نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. واللہ تعالیٰ عالم.